بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں ہم نحو کی سب سے اہم ترین اور مشکل ترین جو بحث ہے معرب اور مبنی، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے سبق میں بنیادی طور پر ہم نے 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ یہ پہلے سے آپ نوٹ کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں حل کرنی ہیں، پڑھنی ہیں، پھر 1 بائی 1 ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے، یہ چیز پڑھنی۔ دوسری چیز اعراب کیا ہوتا ہے اور کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے عامل کیا ہے اور عامل کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہم پڑھیں گے محل اعراب۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے۔ نمبر 1، معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے، معرب اور مبنی میں فرق کیا ہے، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اعراب کیا ہوتا ہے اور اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے، اعراب کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور معرب کا اعراب کیا ہوتا ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے، معرب کا اعراب آئے تو پھر کیا بولتے ہیں، مبنی کا اعراب آئے تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ عامل کیا ہوتا ہے، عامل بابا کتنی طرح کا ہوتا ہے جو کہ عمل کرتا ہے کسی لفظ کے اوپر۔ اور چوتھی چیز ہے محل اعراب، اعراب کی جو جگہ ہے اس کی نشاندہی کریں گے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی انشاءاللہ۔ تو آئیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ ہم نے نحو کی جو ڈیفینیشن پڑھی تھی پہلی کلاس میں، پہلے سبق میں، پہلے دن نحو کی جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی اس کے اندر 2 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اسم، فعل اور حرف ان کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، اور نمبر 2 ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یہ 2 چیزیں پڑھی تھیں۔ نمبر 1 کہ نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، آپ نے تینوں کو جوڑنا ہے۔ کیسے جوڑنا ہے ہم وہ پہلی کلاس میں آپ کو بتائے ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی نحو کی ڈیفینیشن میں وہ یہ ہے اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو سب سے اہم ہے اور آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اسم، فعل، حرف کو کیسے جوڑنا ہے وہ پیچھے بات ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ نے اسم، فعل، حرف کو آپس میں جوڑ لیا، ایک جملہ بنا لیا، اب ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اور ہم نے آپ کو پہلی کلاس میں، پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ عربی گرامر کے 2 بڑے حصے ہیں۔ عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے علم نحو، ایک کا نام ہے علم صرف۔ علم نحو اور علم صرف یہ 2 حصے ہیں عربی گرامر کے۔ علم نحو کیا کیا کام کرتا ہے وہ ہم آپ کو پہلی کلاس میں بتائے، علم صرف کس کس کام آتا ہے وہ بھی بتائے۔ اب اس میں ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ علم نحو کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آخری حرف کی حالت پہ ہوتا ہے۔ علم نحو کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے، جو مین فوکس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کی حالت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتے ہیں، جاء زید رأیت زیدن۔ اب اس میں آپ دیکھیے یہ جاء ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، زیدن ایک لفظ ہے، رأیت اور زیدن۔ اس میں نحو نے جس چیز پہ فوکس رکھنا ہے وہ کیا چیز ہے، جاء ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف کیا ہے، حمزہ، حمزہ کی حالت کیا ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ زیدن ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف کیا ہے، دال، اور دال کی حالت کیا ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ رأیت ایک کلمہ ہے،
اس کا آخری حرف کیا ہے؟ تا. تا کی حالت کیا ہے؟ اس کے اوپر پیش ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ نحو نے جس چیز پہ فوکس رکھنا ہے وہ ہے کہ آخری حرف کی حالت معلوم ہو. آخری حرف کیا ہے؟ حمزہ. کیا حالت ہے؟ زبر. آخری حرف کیا ہے؟ دال. کیا حالت ہے؟ پیش. آخری حرف کیا ہے؟ تا. کیا حالت ہے؟ پیش. تو یہ ہے اصل فوکس علم نحو کا کہ اس نے آخری حرف کی حالت معلوم کرنی ہے. یہ مین ٹاپک ہے آج کے سبق کا. اور آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک معرب، نمبر دو مبنی. یہ دو ہیں کلمہ کی قسمیں. پہلے جو ہم نے کلمہ کی قسمیں پڑھی تھیں وہ ہیں کلمہ کی ذاتی اقسام. جو تین ہم نے پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف، وہ تھی کلمہ کی ذاتی اقسام. اب یہ ہیں آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک معرب اور نمبر دو مبنی. یہ کلمہ کی مزید دو قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے. پہلے جو ہم نے کلمہ کی تین قسمیں پڑھی، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف، وہ تھی کلمہ کی ذاتی اقسام، پرسنل اقسام، کہ کلمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے. یہ ہے آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں، معرب اور مبنی. اب آئیے مین ٹاپک کی طرف، اور سب سے اہم ٹاپک کی طرف. وہ یہ ہے کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات پڑھتے ہیں معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے. ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے آج کے سبق میں چار چیزیں پڑھنی ہیں بنیادی طور پر. ان میں پہلی چیز یہ تھی معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. تو آئیے ڈیفینیشن لکھتے ہیں معرب اور مبنی. سب سے پہلے یہ معرب کی ڈیفینیشن ہے، وہ کلمہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل چیز ہے آخری حرف، اس چیز کو آپ نے نہیں بولنا. معرب اور مبنی کے اندر سب سے مین چیز، بنیادی چیز جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ چیز ہے، آخری حرف. تو ڈیفینیشن کے اندر بھی وہی مینشن کیا گیا ہے، وہ کلمہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. کیا مطلب بدلتا رہتا ہے؟ کہ آخری حرف پر کبھی زبر آ گئی، کبھی زیر آ گئی، کبھی پیش آ گئی. آخری حرف چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش. وہ کلمہ معرب کہلائے گا جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. اس کی ایک مثال لے لیجئے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے واللہ علیم، اسی طرح اتقوا اللہ. پھر آتا ہے سورہ یوسف میں تاللہ. آپ نے یہاں پہ لفظ اللہ پہ غور کرنا ہے. یہاں پہ لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے. تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ آخری حرف، یہ جو اللہ، لفظ اللہ کلمہ ہے، اس کا آخری حرف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پیش ہے، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے. تو اس کا آخری حرف تبدیل ہو رہا ہے مختلف کنڈیشن میں. تو یہ لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ معرب کہلائے گا. لفظ اللہ معرب کہلائے گا. اسی طرح کی ایک اور مثال لے لیں. جاء زید، زید آیا. رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو. مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے. اب آپ نے یہاں پہ لفظ زید پہ فوکس کرنا ہے. لفظ زید یہاں پہ اس کا آخری حرف کیا ہے؟ دال. اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش. یہاں پہ آخری حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. یہاں پہ آخری حرف کے اوپر کیا ہے؟ زیر. تو وہ کلمہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے مختلف کنڈیشن میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب. تو یہاں پہ زید کیا ہے؟ معرب. معرب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی. معرب وہ کلمہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. اب اس کے برعکس مبنی کیا ہوگا؟ مبنی کی ڈیفینیشن یہاں سے نکال لیجئے. وہ کلمہ جس کا آخری حرف ایک ہی حالت پہ برقرار رہتا ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے. بس جو حالت اس کی ایک دفعہ بن چکی ہے بس وہی ہے، وہ اپنی حالت سے تبدیل نہیں ہوتا. وہ کلمہ جو ہمیشہ ایک حال پہ رہتا ہے. یہ مین ڈیفینیشن ہے مبنی کی. مبنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو ہمیشہ ایک حال پہ رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی.
عامل کے بدلنے سے۔ یہ عامل کیا ہوتا ہے؟ اس پہ اسٹار لگا دیے، ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ عامل کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ عامل وہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے کسی بھی کلمہ کی کنڈیشن چینج ہوتی ہے، کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے۔ یہ عامل بابا یہ ہے جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن تبدیل ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے مبنی کو دیکھ رہے ہیں۔ عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ مثال لے لیجئے، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ اب آپ نے ان مثالوں کے اندر ھذا کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ھذا، یہاں پہ ھذا کا آخری حرف کیا ہے؟ زال، اور زال کے اوپر کیا حرکت ہے؟ زبر۔ یہاں پہ زبر، یہاں پہ زبر۔ آپ نے مورب کی مثالیں پڑھی تھیں تو تینوں مثالوں میں زبر زیر پیش کنڈیشن تبدیل ہوئی تھی، لیکن یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب ہے ڈیٹ، یعنی ایک ہی حالت پہ، جو حالت بن چکی ہے شروع دن سے اسی حالت پہ ہے، پیچھے کچھ بھی آ جائے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، زبر ہی رہے گی تینوں حالتوں کے اندر۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، سلمت علی ہؤلاء۔ اس مثال میں آپ نے ہؤلاء کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھ لیجیے ہؤلاء، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا حرکت ہے؟ زیر۔ یہاں پہ آخری حرف حمزہ زیر ہے، یہاں پہ آخری حرف حمزہ زیر ہے۔ تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں مبنی۔ اب ہم نے آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ فرق واضح کر دیا، مورب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ مورب کی حالت تبدیل ہوتی ہے کس وجہ سے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس وجہ سے مورب کی حالت تبدیل ہوتی ہے اور مبنی کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں عامل، جس کی وجہ سے مورب کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اب